بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے بارے میں جس غلط فہمی کا آج ہمیں تذکرہ کرنا ہے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کا تعلق سورہ بروج کے پڑھنے کے فضائل سے متعلق ہے۔ اس میں سلسلے میں دو روایات ہیں جن کا متن بالکل ایک ہے۔ ایک روایت وسیط میں جو واحدی کی تفسیر ہے اس میں موجود ہے، دوسری ثعلبی کی تفسیر میں موجود ہے۔ دونوں روایات جو ہیں وہ ابی ابن کعب سے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، متن ایک ہی ہے لیکن ان دونوں کی سندیں الگ الگ ہیں، ان کو ہم الگ الگ دیکھیں گے۔ جہاں تک ان کے متن کا تعلق ہے تو مثال کے طور پہ الوسیط کا جو متن ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ من قرأ سورۃ البروج اعطاہ اللہ بعدد کل یوم جمعۃ وکل یوم عرفۃ یکون فی الدنیا 10 حسنات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی سورہ بروج کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر یوم عرفہ اور ہر یوم جمعہ کی بدولت 10 نیکیاں اس شخص کو دے گا۔ مراد یہ ہے کہ جتنے بھی جمعے کے دن اس دنیا میں آئیں گے جب تک کہ قیامت برپا نہیں ہوتی ہے، جتنے بھی عرفہ کے دن آئیں گے ان میں سے ہر دن کی بدولت 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو سورہ بروج کی تلاوت کرے گا اس کو عطا فرمائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس روایت کو حافظ ابن حجر نے موضوع قرار دیا، یعنی یہ کھڑی ہوئی روایت ہے، اور اس کی غالباً بنیاد یہ ہے کہ اس میں دو ایسے راوی ہیں جو انتہائی مجروح ہیں۔ ایک ہارون بن کثیر ہیں جو ابو حاتم کے نزدیک مجہول ہیں، اور دوسرے سلام بن سلیم المدائنی ہیں۔ سلام بن سلیم المدائنی کے بارے میں یحییٰ ابن معین کہتے ہیں کہ لیس بشیء، اور ایک اور موقع پہ جو الفاظ ان کے ہیں وہ یہ ہیں کہ ضعیف لا یکتب حدیثہ، اور محمد بن عبداللہ بن عمار الموصلی یہ کہتے ہیں لیس بحجہ، اور ابراہیم بن یعقوب الجزجانی ان کو غیر ثقہ کہتے ہیں۔ ابو زرع اور ابو حاتم ان کو ضعیف کہتے ہیں، اور امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ ترکوہ، یعنی اتھارٹیز نے ان کو ترک کر دیا ہے، اور امام نسائی بھی ان کو متروک کہتے ہیں، اور ایک اور جگہ پہ ان کے الفاظ ہیں کہ لیس بثقہ ولا یکتب حدیثہ۔ اور ابو القاسم البغوی یہ کہتے ہیں ضعیف الحدیث جداً، یعنی حدیث کے معاملے میں انتہائی کمزور ہیں۔ اور عبد الرحمن بن یوسف بن خراش یہ کہتے ہیں کہ متروک، ان کے بارے میں ان کا تبصرہ وہی ہے جو امام نسائی کا اور امام بخاری کا ہے، یہ متروک ہیں، ان کو ترک کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری الفاظ ان کے بارے میں یہ ہیں کذاب، یعنی جھوٹے ہیں۔ چنانچہ اس کی بنیاد پہ حافظ ابن حجر یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت بالکل کھڑی ہوئی ہے، اس پہ کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ جہاں تک ثعلبی کی روایت کا تعلق ہے اس میں بھی بالکل یہی متن ہے جو موجود ہے، البتہ اس کی جو سند ہے وہ مختلف ہے، لیکن اس سند میں بھی بہت کمزوری پائی جاتی ہے، جس میں سے ایک تو یہ ہے کہ اسماعیل ابن مجید اس کے راوی ہیں جن میں کوئی جرح و تعدیل جن کے بارے میں ہمیں نہیں ملتی کہ وہ کون، اس بارے میں ان کے بارے میں کیا آراء تھی محدثین کی اور ائمہ رجال کی۔ اور دوسرا اس کے اندر معقل ابن عبید اللہ ایک راوی ہیں جو کہ یحییٰ ابن معین، عقیلی اور ابن الجوزی کے نزدیک ایک ضعیف راوی ہیں۔ اس بنیاد پہ ظاہر ہے کہ اس روایت کو بھی ہم قابل اعتماد نہیں قرار دے سکتے۔ چنانچہ ان دونوں روایات کو سامنے رکھتے ہوئے، دونوں سندوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان روایتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جو کچھ یہ متن میں بیان کر رہی ہیں، جو کنٹینٹ بیان کر رہی ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بالکل ایک بے بنیاد ہے۔ اس کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے وہ بالکل مخدوش ہے، اور اس سلسلے میں جو صحیح رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی ہمیں کسی صورت کو پڑھنا ہے اور اس کے فضائل کو سمیٹنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی برکات کو حاصل کرنا ہے تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس کے پیغام پہ غور کریں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور دوسروں کو اس پر غور کرنے کی دعوت دیں۔ یہ ہے جو ہم ایک سورہ کے فضائل کو سمیٹنے کا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو روایات ہیں جو کہ محدثین کے معیارات پہ پوری نہیں اترتی، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں سے پہلی والی سند ہے وہ تو حافظ ابن حجر نے کھڑا ہوا اس کو قرار دیا ہے، تو اس طرح کی روایات پہ ہمیں بالکل توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔